فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، جو تم کام کر رہے ہو سارے کے سارے خسارے کے۔ عصر کے وقت کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ والمغرب کہہ سکتے تھے، والفجر کہہ سکتے تھے، والعشاء کہہ سکتے تھے۔ علماء اکرام کی دعاؤں کے ساتھ اپنے الفاظ کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے نا، شام کا، عصر کے بعد کا، مغرب کا، آپ کے ہاں بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اپنی دکان کے حساب کو سمیٹتے ہو، اپنی دکان کو سمیٹتے ہو، باہر والا مال اندر لے کے آتے ہو مغرب سے پہلے پہلے، تاکہ کوئی دن چھپنے سے پہلے مال باہر نہ رہ جائے، پریشانی نہ بن جائے۔ چائے والا اپنی سیل اکٹھی کرے گا، دکان والا اپنی سیل اکٹھی کرے گا، شامہ پہ گئیاں، اب دو میں نے گھر جانا ہے۔ عرب کے لوگ جب اپنا مال تجارت لے کر دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے، وہاں کی بدنیتی آ گئی، بددیانتی آ گئی، ملاوٹ آ گئی۔ برف کہاں ہوا کرتی تھی؟ غربت کا زمانہ ہوا کرتا تھا، 1-1 روپیہ 8 آنے 75 پیسے دیہڑی ہوا کرتی تھی۔ برف، دودھ کے اندر برف کون ڈالا کرتا تھا؟ آج تیرا میرا دودھ برف ڈالنے سے پھٹ جاتا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، پاک لوگوں کے ہاتھ لگا کرتے تھے، باوضو ہو کے جانور کے تھنوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ گڑوی اٹھانے والی بھی فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی، بدانی مارنے والی بھی فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزو پیسے لو، ہمیں حلال چیز نہیں ملتی۔ اس وقت نیک ہاتھوں کے ہاتھوں سے، نیک لوگوں کے ہاتھوں سے، خدا کی قسم لسی کے اندر سے بھی اتنا مکھن نکل کے آیا کرتا تھا۔ آج کو لسی میں مکھن نہیں تو یہ بھی امریکہ کا قصور ہے، یہ بھی امریکہ نے کیا۔ مکھن کوئی نہیں، امریکہ کیتا بھائی۔ صابن دی گاچی ختم ہوگی، امریکہ کیتا۔ ناتے باتھ روم میں گر کے امریکہ نے کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن میرے عزیزو عرب والوں کے مزاج کے مطابق، انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے اتارا۔ یہ نہیں میرے عزیزو انسانوں کے حلیے حکم ہو، اور قرآن میرے عزیزو فرشتوں کے مزاج کے مطابق اتار دے۔ عرب والوں کو مخاطب کر کے بتلایا، جتنا یہ تمہارے ہاں وقت قیمتی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا، اپنی جان کا تحفظ کرتے ہو، اپنے مال مویشی کا تحفظ کرتے ہو، اپنی تجارت کے سامان کا تحفظ کرتے ہو۔ اللہ نے انہی کے مزاج کے مطابق فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، جس وقت کی تمہیں قدر ہے اسی وقت کی میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ آج تم جتنا کما رہے ہو، جتنا کھا رہے ہو، اس میں یاد نہیں آتا، آمنہ کا لال یاد نہیں آتا، پھر خدائی فیصلہ۔ تم ممبروں پر بیٹھ جاؤ، تم اسمبلیوں کے اندر بیٹھ جاؤ، تم تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، تم ڈالر پاؤنڈ کے مالک بن جاؤ، میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، مجھے بھی زمانے کی قسم ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ بچیوں کی عزت داؤ پہ لگا دی، اللہ اکبر۔ مولانا میں تو آج کل اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں سے میرے عزیزو تم نے سرگودا جانا ہو، یہاں سے تم نے راول پنڈی جانا ہو، اگر تمہارے علاقے کے اندر میرے عزیزو کوئی یہاں سے کوچ گزرے گی تو میرے عزیزو بار بار اس کی شیشی کی طرف دیکھیں گے، چلانے والے کے ساتھ چلانے والی بیٹھی ہے یا اس کا دل بہلانے والی بیٹھی، دل بہلانے والا بیٹھا ہے۔ ریٹ میرے عزیزو 500 روپیہ گاڑی کا کرایہ اوپر ہو جائے گا، اگر کراچی کا کرایہ 4000 روپے، اگر اس کے اندر لیڈیز بیٹھی تو 5000 روپے ہو جائے گا۔ کیا اس کے اندر جانور سفر کر رہے ہیں، ابلیس کے بچے سفر کر رہے ہیں؟ یہ میرے عزیزو مسجد کا متولی بھی اسی گاڑی کے اندر چڑھا ہوا، تبلیغی جماعت کے اندر چلے لگانے والا بھی چڑھا ہوا، جہاد کرنے والا بھی چڑھا ہوا، عبد الحنان بھی استغفر اللہ کہتا ہوا گاڑی کے اندر چڑھ جاتا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، ایسی گاڑیوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو آج کسی کی بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکلا، اگر ہم نے توبہ نہ کی، اس کی روک تھام نہ کی، کل کو تیری میری بیٹی بھی ان گاڑیوں کی چمک کے اندر چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ کم از کم میرے عزیزو کم سے کم 1500-1600 کلومیٹر سفر کیا ہوگا۔ اگر میں یہاں سے کہوں مولانا مجھے ایسا میرا دیوانہ بتا دو، ایسا مجھے کوئی میرا چاہنے والا بتا دو جو میرے پر مال جان قربان کرتا ہو، کہ مولانا سامنے والے مکان والا آپ کا چاہنے والا، اس کو جا کے کہوں گا یار مجھے تیرے سے کام ہے، میں نے کل کراچی کا سفر کرنا ہے، آج کی تقریب کے 25-30-20 ہزار تو لے لے اور اپنی بیٹی کو میرے پاس سفر پہ روانہ کر دے۔ خدا پاک کی قسم وہ یہ نہیں دیکھے گا پیر طریقت ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا رہبر شریعت ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا قاری القرآن ہے، ساری قاری حنیف ہے، وہ کہے گا تو دلہ مجھے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تو میری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، جب ایمانداری سے بتا تیری بیٹی پہ اوپر بات آئے، تیری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور کسی کی بیٹی کو گھنٹیاں بجا بجا کے پانی منگوائے، بتا تیری غیرت کا جنازہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟
نوجوانوں توبہ کر لو، خدا پاک کی قسم اللہ پاک دینے پہ قادر ہے۔ اگر وہ 7 بیٹیاں دے دے، اللہ اکبر، تم رات کو گھر کا پہرا دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ اگر تم کسی کی عزت کا جنازہ نکالو گے تو اللہ معاف فرمائے بچے گی تیری بھی کوئی نہیں۔ کتنے عرصے سے جلسے سنتے آ رہے ہو، کتنے عرصے سے میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتے آ رہے ہو، کتنے عرصوں سے میرے عزیزو اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کرتے آ رہے ہو۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جلسہ نہ ہوتا ہو، کہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہ شان مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہ شان صحابہ پروگرام ہو رہا ہے، کہ شان قرآن پروگرام ہو رہا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آنے والے بھی ایمان والے ہیں، سنانے والے بھی ایمان والے، پڑھنے پڑھانے والے بھی ایمان والے، کھانا پکانے والے ایمان والے، تقسیم کرنے والے ایمان والے، نعت پڑھنے والے ایمان والے، جلسے کا چندہ اکٹھا کرنے والے ایمان والے۔ لیکن میرے عزیزو، جلسے کے بعد کچھ لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا میرا موبائل کوئی نہیں، کوئی کہتا میرا پرس کوئی نہیں، کوئی کہتا میرا جوتا کوئی نہیں۔ رب العالمین کی قسم ہے، جن لوگوں کے لیے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے مدارس کے اندر محنت کر رہے ہیں کہ جا کے غیروں کو کلمہ پڑھائیں گے، نبی کا دین سکھائیں گے، اگر وہ ان کے تک بات پہنچ جائے کہ عبادت والے گھروں کے اندر ان کا ایمان تو کیا، ان کا مال بھی محفوظ نہیں رہتا، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ ہمارے نبی کا لائے ہوا دین قبول کرنے کو تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسجدوں کو اتنے بڑے تالے لگے ہوئے کہ گھڑی چوری نہ ہو جائے۔ یہ ایمان والوں کی بستی ہے، ہندوؤں کراڑوں کی بستی ہے، یہ کس کی بستی ہے؟ تبلیغی جماعت والے ایک دوسرے ملک کے اندر میرے عزیزوں اللہ کے راستے میں گئے، جس طرح پاکستان کا رواج ہے، نماز مسجد کے اندر داخل ہوئے، تھیلیاں اپنی جیب سے، اپنے پرسوں سے، اپنے بیگوں سے نکالی اور جوتیاں لفافے میں ڈال کے مسجد کے کونوں میں رکھ دی۔ وہ لوگ آ گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو سجدوں کی جگہ ہے، جوتے رکھنے کے لیے ریک بار ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، اگر باہر جوتے چھوڑ دیں تو باہر جوتا نہیں ہوتا، کمیاں پھر جاؤ، اگلے جہاز سے اپنی ٹکٹ کرا کے واپس چلے جاؤ، ہمارا ایمان محفوظ ہے، جوتا محفوظ ہے، ہماری غیرت محفوظ ہے، جاؤ پہلے اپنی جا کے ملک کے اندر تبلیغ کرو۔ اللہ اکبر، جہاں اپنے ملک کے اندر جا کے تبلیغ کرو، جہاں تمہاری نماز کے سجدے کرنے والوں کا جوتا محفوظ نہیں، وہ ہمیں آ کے کلمے کی دعوت کیا دے گا؟ جب بھی سوچا، کسی کے بارے میں سوچا، انہوں ایک ہی کردہ پیا، انہوں ایک ہی کردہ پیا، بابا اپنے سر کے اوپر یہ چونے پٹکا باندھ رکھا ہے، اور نوجوان جو تُو نے اپنے گلے میں صافہ باندھ رکھا ہے، اسے اپنے چہرے کے اوپر ڈال کے دیکھ، میں نے سارے دن کے اندر اللہ کو اور خدا کے رسول کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کتنا ناراض کیا ہے۔ نیند آ جاتی ہے؟ 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے، اللہ اکبر، نیند نہیں آتی، بیوی ناراض ہو جائے نیند نہیں آتی، یار سجن ناراض ہو جائے نیند نہیں آتی، لیلا جس سے ساری رات حرام کاری کی باتیں کرتا رہتا ہے، اگر وہ تیرے موبائل کی فون پر گھنٹی پن پر فون نہ اٹھائے نیند نہیں آتی۔ اور بندے خدا، اگر تیری ایک کال کوئی نہ سنے تجھے نیند نہیں آتی، 5 مرتبہ اللہ نے تجھے کال کر کے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نے ایک مرتبہ بھی نہ نمبر بیزی کیا نہ کال اٹینڈ کی، بتا تجھے بستر پہ نیند کیسے آ گئی ہے؟ تجھے مجھے پنگوڑوں میں سوتا دیکھا، اے سی روم میں سوتا دیکھا، ڈرائنگ روم میں سوتا دیکھا، چھتوں کے اوپر ٹھنڈی اللہ کی ہواؤں میں سوتا دیکھا، پنکھے کی ہواؤں میں سوتا دیکھا۔ جب سونے کا وقت تھا، مچھر کو کہہ دیا، کیڑے کو کہہ دیا، اجدہے کو کہہ دیا، سانپ کو کہہ دیا، جنات بھوت پریت کو کہہ دیا خبردار، حلال روزی کما کما کر سارا دن بچوں کے لیے دھکے کھا کھا کر میرا بندہ تھک گیا، سونے دو، خبردار، مچھر اس کے پاؤں کے پاس انہیں چھونا کوئی نہیں۔ لیکن جب تک سونے کا وقت تھا سلاتا رہا، مچھر کو بھی نہ کہا، فرشتوں کو بھی پاس آنے کی اجازت نہ دی، اور جب اٹھنے کا وقت آیا کتنی سونی آواز میں بلایا، فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، او کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے امتی اٹھ جا، جوان نہ اٹھ جا، بوڑھے اٹھ جا، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، میرے دربار کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر جھولیاں پھیلا کے رزق لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، خود احساس کرنا پڑے گا، یقین جانو ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔
جو ماں رات کو مصلی پر بیٹھا کرتی تھی اللہ اکبر اور صبح بچے کو اٹھایا کر اٹھ میرا پت جا مسجد چلا جا 10 پارہ لے کے چلا جا، اب اماں کہتے اس سکول کا ٹائم ہو گیا، اٹھ دکان پر جانے کا ٹائم ہو گیا، اٹھ ابا ڈانٹے گا کھیتوں میں جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ اکبر، جتنی دنیا ہمارے اندر آ کے گھس رہی ہے ہماری زبانوں کا بول ہی اتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ 12 بجے اٹھنے کا وقت ہے، یہ انسانوں کا کام ہی نہیں۔ جس وقت مرضی اٹھا تجھے پانی گرم بھی چاہیے، پانی ٹھنڈا بھی چاہیے، کپڑے استری ہوئے چاہیے، کپڑے دھلے چاہیے، تیرے جوتوں پہ گندگی نہ لگی ہو، تجھے ناشتہ بھی تازہ چاہیے، تجھے چولہے میں گیس بھی چاہیے، تجھے سارا سامان چاہیے۔ اور بندے جو تو نے چاہ میں نے دے دیا، جو میں چاہ رہا ہوں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندے جو تو نے چاہیے تھا میں نے دے دیا، جو مجھے چاہیے وہ تو کیوں نہیں مجھے دے رہا ہے؟ میں نے بھی تو کہا تھا نا میرا بندہ 5 نماز میں میرے گھر میں چاہیے، کیوں نہیں آیا؟ جو تیرے ذہن کے اندر خیال آئے میں کھاؤں گا بتا میں نے کھلایا کہ نہیں، جو تیرے ذہن کے اندر خیال آیا پیوں گا بتا میں نے پلایا کہ نہیں۔ اے بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یار سے ناراض ہو کہندا غلطی تا مینوں دس میں تے نہ کیتا کیے، باپ ماں باپ اولاد سے ناراض ہو کہتا چوری صاحب ابے تو پوچھو تے صحیح میں کیتا کیے۔ رب العالمین کی قسم ہے، مالک کائنات قرآن میں کہہ رہے اے میرا نبی سے پوچھ تو صحیح، میرا کھا کر مجھے منہ دکھاتے ہو، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او بندے جیسے میری شان تھی تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَلْقًا، تجھے کس نے کہہ دیا میرے سے منہ موڑ کر، میرے نبی کے طریقوں کو توڑ کر تو کاروبار کرے گا میں برکت دوں گا، تو کاروبار کرے گا میں ترقی دوں گا، تیری عزت میں اندر اضافہ کروں گا۔ پھر میرا بھی خدائی فیصلہ آسمانوں پہ سن لے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَلْقًا، تو مکے میں رہ، مدینے میں رہ، روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر اجوا کھجوروں کا کاروبار کر۔ اگر میں تجھے مدینے بھی نماز کی سجدوں میں یاد نہ آیا تو پھر میرے تیرے سے چیلنج ہے، میں تجھے بھکاری کر کے ماروں گا، میں مدینے کے اندر بھی تیرے کاروبار کو تباہ کر کے رہوں گا۔ 30 سال مدینے رہ کر 30 سال مکے رہ کے لوگ پاکستان سے کرایہ منگوا کے آ رہے ہیں۔ میں بھی پچھلے مہینے ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا، اللہ کی قسم حضرت قاری صاحب 2% مسلمان تھے لیکن نکھار ایمان کا 100% نظر آ رہا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے تقریباً 4 بڑے شہروں کے اندر میرے عزیزو، یہاں سے میں دوحہ گیا، پھر دوحہ سے میرے عزیزو 8 گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں جونسبرگ گیا، پھر وہاں سے دوسرے جہاز کے اندر 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں ڈربن گیا۔ جمعرات کو میرے عزیزو میں نے دن میں سفر شروع کیا، اگلے دن 12 بجے جا کے مسجد کے اندر انہی کپڑوں کے ساتھ جا کے جمعہ پڑھایا۔ میں تو سمجھا تھا یا تو 2-4 نمازی ہوں گے، مسجد کھچا کھچ بھری پڑی تھی، خدا کی قسم مال بھی نظر آ رہا تھا، ان کے سینوں میں ایمان بھی نظر آ رہا تھا۔ ہائے ری میری بدنصیبی، میری جیب کے اندر تو 2-2 لاکھ کا موبائل نظر آتا ہے اور ڈالر پاؤنڈ تو میری جیب میں نظر آتا ہے، لیکن میرے چہرے پر ایمان کا نور ہی نظر نہیں آتا ہے۔ مرجھائے پڑے، لسیاں ہم پی گئے، دودھ سوڈے ہم پی گئے، مشروبات ہم پی گئے، گنے کے رس ہم پی گئے اور میٹھے ہم چوس گئے، سیب ہم کھا گئے۔ اور لوگوں آج میری بات لکھ کے لے جاؤ، اللہ کی قسم قبر کے اندر یہ چہرہ خزاؤں سے نہیں چمکے گا بلکہ ایمان کے نور سے چمکے گا۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے کہہ رہے ہیں، یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علاقے کا بڑا فوت ہوا، علاقے کی بڑی فوت ہوئی، نمبردار نہیں فوت ہوئی، چودھرانی فوت ہوئی، مولوی صاحب فوت ہوئے، دکاندار فوت ہوا، ریڈی والا فوت ہوا۔ میرے عزیز ہم نے کیا اسے پاک صاف کرنے میں کسر نہ چھوڑی، مٹی لے کے استنجا کرنے کے لیے دستانے چڑھا کے استنجا کیا، بیری کا پانی گرم کر کے استنجا کیا، ہم نے کلی کروائی، ناک صاف کروایا، کان صاف کروایا، میں نے اندر باہر سے اسے پاک کر دیا، پھر ہم نے اس پہ کے گلاب بھی ڈال دیا، گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی ڈال دی،
پھر ہم نے اس کے اوپر کافور بھی مل دیا، پھر مدینے کی خوشبوئیں بھی اس کے اوپر لگا دی، اللہ اکبر، پھر کندھے پر اٹھا کے لے کے گئے، جہاں تک قدم چلتا رہا، جہاں تک جنازگاہ تھی، ہر قدم کے اوپر کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا تھا، اور جیسے کلمہ شہادت کا نعرہ لگتا فوراً لوگ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب مولوی صاحب نے مسجد کے اندر جنازہ رکھوا دیا، اللہ اکبر، کلمے والی چادر اوپر ڈال دی، ایک کونے پہ یا حیو یا قیوم لکھا ہوا تھا، یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا، ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا تھا، 6 کلمے لکھے ہوئے تھے، آیت کریمہ لکھا ہوا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا۔ اتنی بابرکت چادر، اتنی کلمے والی چادر جو 24 گھنٹے مسجد کے اندر پڑی رہی، مسجد کی پاک چرپائی پر، مسجد کے پاک تختے پہ لایا، پاک چرپائی پہ لٹایا، پاک چادر ڈالی، اور جب مولوی صاحب نے صفے سیدھی کرائی اور کہا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ فرماتے عبداللہ تو کم از کم جھوٹ نہ بول، ابھی جمعے کی نماز پڑھا کے آیا ہے، ابھی مغرب کی نماز پڑھا کے آیا ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آیا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اب اس کا ککھ نہ بچا، اولاد نے اسے ابا کہنا چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کہنا چھوڑ دیا، ماں باپ نے اسے بیٹا کہنا چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھائی کہنا چھوڑ دیا، اللہ اکبر، پوری پیر نے مرید کہنا چھوڑ دیا، استاد نے شاگرد کہنا چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس لے کے آیا چادر، تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ بدنصیب لے کے آیا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں نے کیا کرنا اس گند کے ٹوکرے کا اٹھا لے، جب بہن کے قابل تھا، جب بھائی کے قابل تھا، جب ماں کے قابل تھا، جب اولاد کے قابل تھا، جب بیوی کے قابل تھا، کاش اس وقت میرے پاس میرے دربار میں ایک مرتبہ آ جاتا اور یوں کر کے مجھے کھڑے ہو کے دکھاتا، تو پھر میں بھی اعلان کرواتا، گر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ اب اسے ناخون کاٹنے کا ہوش کوئی نہیں، زیر ناف کے بالوں کے کاٹنے کا ہوش کوئی نہیں، خط بڑا رہتا ہے، بیٹا سائیکل پہ بٹھا کے ابا کی مونچھیں خط صاف کروا کر آتا ہے، اب اسے کھانے کی ہوش نہیں، آدھا کھاتا ہے آدھا کپڑوں پہ گر جاتا ہے۔ اب یہ میرے پاس ڈھانچہ لے کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم، اگر مجھے غصہ آ گیا، میرے عذاب تو دور کی بات ہے، جس قبر میں ڈال کے جا رہا ہے وہ مٹی بھی سے قبول نہیں کرے گی۔ چلو اٹھا کے لے کے جا، چلو بھائی اور سنو، مال بسرا ہو مال خراب ہو رہا ہو، شریف السلام علیکم، مال بسرا ہو مال خراب ہو رہا ہو، ماں کی کہندی ہے، بیوی کو بہو کو کہتی ہے چھیتی کر فریج رکھ دے خراب نہ ہو جائے، خراب مال فریج کے اندر بھی ٹھنڈا ہو کے اچھا ہو جاتا ہے، یا مال خراب ہونے کی ہلکی ہلکی بات آنے لگے فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب فریج کیا کرتا ہے؟ اپنی ٹھنڈک سے اپنی حرارت سے اس کی خرابی کو ختم کرتا ہے، اور اس حرارت کی شعاعیں پہنچا کر اس کی خرابی کو ٹھیک کر کے اسے پھر وہ ذائقے والا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چل ٹھیک ہے، مال خراب تھا بیکار تھا، کم از کم اولاد ایسی فریج تو چھوڑ کے آتا جو تیرے مرنے کے بعد تجھے قل اللہ پڑھ کے سناتی، مرنے کے بعد تجھے درود شریف پڑھ کے سناتی، اپنی بچیاں ہی چھوڑ کے آتا جو روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تجھے ایک پارہ قرآن کا پڑھ کے سناتی۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری بچی کے بولوں پہ میں اللہ کا قرآن ہوتا، میں خراب مال کو بھی اچھا کر دیتا، لیکن تیری بدنصیبی خود بھی ایسا بیکار ہو کے آیا، اپنی نسل کو بھی ایسا بیکار کر کے آیا ہے، چھڑ کے تو کچھ آندہ پیچھے، کس کے بل بوتے پہ تیری بخشش کروں، کس کو ذریعہ بناؤں؟ اس بچے کو جس کو اللہ اکبر پیشاب کر کے سنجے کی توفیق نہیں ہوتی، جسے باپ کی قبر پر باپ کے مرنے کے بعد چاروں طرف کٹہرا بنا کر دائرہ بنا کر رو رو کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، یہ بچہ تو اتنا بدنصیب نکلا، اللہ اکبر، باپ کو مرے ایک رات نہ ہوئی، یہ اوپر چھت کے اوپر بیٹھ کے چرخ کے سوٹے لگا رہا ہے، مر جائے ڈوب کے۔ مدرسوں میں اعلان کر کے کہہ رہے کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، کلام کیڑا غلام کیڑا پڑھیا کلام، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جڑا آندا ہے جسے نہ ہگنے کا پتہ نہ منہ تے کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، اونوں ویکھ کے ہاتھ چاندا پیا، اونوں ویکھ کے ہاتھ چاندا پیا، اگر تجھے اس سے ہمدردی تھی مرنے والے سی، کلام بخشنا تھا، وہ کونے میں آ کے بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا، جوتا بعد میں پہنتا، پورے قرآن پاک کا ثواب تیری طرف سے اللہ مرنے والے کی قبر کے اندر پہنچا دیتا۔ اے دے حاجی اللہ دا حکم، وہ کہندا من نہیں حاجی اللہ دا حکم، چھوڑو پر ہٹ جا، میں نے بھی کرنا اللہ دا حکم من، کوئی کام تو میرا عزیز ہو جس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو جائے، کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔
دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. کتنے تے کھلو جا کے. مرنے والے کے سالے ثواب کے لیے پورے گاؤں کے اندر قرآن خوانی کا اعلان ہو گیا. اگلے دن آگے ہاں جی ہن کی ہو گیا عبداللہ صدیقی صاحب آن گئے. جی ٹائم دے دو جی ٹائم دیتا ماں دی شان سنا وے جے. ہن ماں دی شان یاد آئی جب اللہ اکبر تیرے پیروں میں رتی تھی تجھے پتر پتر کہتی تھی 10 مرتبہ پتر کہتی تھی 11ویں مرتبہ جھڑک کے جواب دیتا تھا. ہن تینوں ماں یاد آئی باپ سراں دے تاج ہوندے. اللہ اکبر نعت خان نو کہندا پیو دا شان سنا وہ بھی رو کے کہندا تو سسوی ہو کے بھر بھر کے روندے ہو. باپ سراں دے تاج ہوندے. اس وقت باپ سر کا تاج کہاں تھا جب ساری رات تیری رات تکتا تھا. اس وقت باپ سر کا تاج کہاں تھا جب باپ کو ڈیگریڈ کر کے جھڑک کے چلا جاتا تھا. ابا تو تیری گل تے مینوں سمجھ نہیں آندی. ابا تو تے میرے دماغ وچ درد کر دیتا ہے. ابا جی ذرا پرا ہو کے بیٹھ جا. ابا تو اپنے کپڑے دیکھے نے. خدا پاک کی قسم اللہ کے 2 انمول ہیرے اللہ کے 2 انمول موتی ایک ماں ایک باپ. ان کی دنیا کے اندر قدر کرنا. اگر قبر میں اپنا جسم بچانا چاہتا ہے اگر ان کی نہ قدری کی خدا کی قسم نہ قبر میں کفن بچے گا نہ کفن کے اندر جسم بچے گا. تیرے علاقے میں بھی دستور ہوگا میرے علاقے کے اندر بھی دستور ہوگا. اگلا قدم اٹھتا ہے بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو ادھر میرے دیکھو بیٹھے رہو کھانا تقسیم. مولوی صاحب ذرا دعا بڑی جی کر دیا جائے ذرا روٹی تقسیم ہو جائے. واہ رے واہ یہ دعا بھی اس کے نظر آخری حل تھا. آخری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے. ایک اور گل سنا وہاں شادی اللہ کرے میرے ناراض نہ ہو. اللہ اکبر میرے پیر کا میرے سر پہ ہاتھ ہے. یہ بھی میرا پیر ہے. اللہ اکبر مجھے ابھی 1-2 مہینے سے چھٹی ہو رہی ورنہ سبادہ کہ مجھے اسباق پڑھاتے ہیں. الحمدللہ یہ میرے شادی ہیں. اللہ نے تمہارے علاقے میں انمول ہوئے دیا. خدا کی قسم لوگوں کی قدر کر لو. میں نے پہاڑیوں سے یوں کر کے آسمانوں کی طرف دیکھا. میں نے پہاڑیوں سے نیچے کی طرف دیکھا. یہ ان جیسے لوگ اللہ نہ کرے اگر آنکھ بند کر گئے تو ان جیسے لوگ قیامت آئے گی یہ لوگ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے. ان کی خانقاہوں میں جا کے بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھ لو اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں خدا کی قسم ہاتھ دے دو. نفرتوں کی آگ ختم کر دو. آپس کے اندر توڑ پھوڑ کو ختم کر دو. اگلا سٹیپ اللہ کیا ہو رہا ہے جی بیٹھو بیٹھو مولوی صاحب ذرا دعا وڈی کرے اجے. کیوں بھائی مولوی صاحب والے دعا وڈی کرو. مجمع بڑا ہے جی روٹی تقسیم کرنی. اب مولوی صاحب لگ رہا ہے سارا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے. اور مولوی صاحب بس چا کرو. اب چودھری صاحب آ گئے ناراض نہ ہونا پھر ہاتھ جوڑنا. یہ ہاتھ تیرے میرے جیسے تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو دیگ لگ گئی وہ تیرے میرے حصے میں آئے گی. اے کون ہے فلانے راز صاحب. اے کون ہے فلانے نواب صاحب. گول تکیے لگا کے منرل واٹر بیٹھے ہوئے پنکھے دے رخ نول. ان کو اللہ کی قسم ان کو تو بکرے کے گوشت کھلا رہا ہے. جن کے کتے بھی بکرے کے گوشت کھاتے ہیں ان کو بکرے کے گوشت کیوں نہیں کھلاتا جنہیں عید کے دن بھی بکرا نصیب نہیں ہوا ہے. اے نانو کھوا ان کے آگے ڈشے بھر بھر کے چوری صاحب اے کھا لو. منرل واٹر ٹیشو کے ڈبے رکھ رہے ہیں. ان کا وقار ہونا چاہیے. اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا لیکن غمی کے موقع پر تو ان کو کھلا کہ جن کی ڈکاروں پر بھی اللہ تیرے میرے باپ سے راضی ہو جائے. جن کے لقمے بنانے پر بھی تیرے میرے باپ کی اللہ مغفرت فرما دے. اے کھا کے جاون گے اچھا بھی اللہ دا حکم ہے. اس کو کھلا جو کل صبح سے بیٹھا ہوا رات بھی 12 بجے تک دن کے قرآن پڑھتا رہا تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھتا رہا. اسے چاولوں کی پلیٹ نہیں ملتی اور تیرے میرے جیسے موٹی موٹی گردنوں والے کھا کے وہ ہاتھ پیچھے پھیر کے چلے گئے. یہ ان کا حق ہے. خدا کی قسم ان کا حق ہے. یہ ان کا حق ہے. پھر ایک نیا قدم اور ہوتا ہے دستار کرو جی دستار کرو. کندھی دستار کرو وڈے پتر دی دستار کرو. اے چھوٹا ہے اے منچلا ہے اے وڈا پتر ہے اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھو. میں نے کہا میں تو نہیں باندھتا لیکن برادری کی مجبوری ہے باندھنی پڑتی ہے. اللہ دستار کرو جی. میں کہا اللہ اکبر ہے پتر ہے. ہاں جی ہاں. میں نے کہا خدا کی قسم باپ کے جنازے پہ پہلی سب میں مجھے نظر نہ آیا. غسل دیتے ہوئے نظر نہ آیا. کفن پہناتے ہوئے نظر نہ آیا. باپ کی قبر پہ مٹی ڈالتے مجھے نظر نہ آیا. باپ کا قبر کے اندر چہرہ قبلے کی طرف کرتا نظر نہ آیا. آخری سانسیں چل رہی تھی یہ باپ کو اپنے باپ کا اپنی گود میں لے کے اندر کلمہ طیبہ پڑھاتے نظر نہ آیا. یہ قرآن پاک کھول کر رو رو کر خدا کو قرآن سناتے نظر نہ آیا. اور یہ پگڑی بندوانے کے لیے آ گیا. یہ تو لالچی پیسوں کا. میں نے کہا مولانا آپ کے کہنے پہ پگڑی نہیں باندھوں گا بیوہ کے کہنے پہ پگڑی باندھوں گا. اگر مجھے بیوہ کہے گی تو میں اس کے بیٹے کے سر کے اوپر پگڑی باندھوں گا. میں خالہ جی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مائی اللہ کا امر ہے اللہ کا حکم ہے. اب ساری برادری بار چودھری بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھو. یہ گھر کا سرپنچ ہے یہ گھر کا بڑا ہے. آج کے بعد تم اس کی مرضی سے ہنسو گے. اگر یہ کہے گا رو تو رو گے. اگر یہ کہے گا سبزی پکی تم گوشت نہیں پکا سکتے. کہے گا گوشت پکنا سبزی نہیں پکا سکتے. دودھ بھی اس کی مرضی سے گھر میں آئے گا. گھونٹ بھی اس کی مرضی سے چائے کا پیو گے. سانس بھی اس کی مرضی سے لوگے. بتا
بتاؤ اس گھر کا وارثی سے بناؤ، میں پوری برادری کے سامنے درود شریف پڑھتا ہوا قرآن پڑھتا ہوا پگڑی اس کے سر پہ باندھ دوں۔ اور اماں نے ٹھنڈا ہو کر بھرا اور مرنے والے کی قبر کو سامنے رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب ہمارے پاس اس کے علاوہ بچائی کیا ہے؟ نہ کریں گی تو گھر کی چھت بھی چھن جائے گی، ہاں کریں گی تو ہمارا گھر کے اندر 2 روٹیاں ملیں گی۔ مولانا بس اتنی بات ہے، باپ کے مرنے سے 2 دن پہلے اس کی جوان بہن کے سسرال والے آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا اللہ اکبر، خالہ جی ابے جی دا پتہ کوئی نہیں، چاچے جی دا پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر سانو جہیز نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ابا جان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو ڈولی کے اندر بٹھا دو، ہم کچھ نہیں لیتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہم تو پہلے ہی مقروض ہیں، شام کو بڑا بیٹا آئے گا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ آئے گا تو اس سے پوچھ کے انشاءاللہ تمہیں فون کرا دوں گی۔ مولانا یہ رات 2 بجے پرسوں آیا تھا، مولانا مجھے کیا خبر تھی کہ عذاب الہی بن کے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں اس کے باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، یہ دروازے کو مارتا دھاڑتا آیا۔ میں نے کہا پت ادھر آ، میری بات سن۔ یہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹے تیرے سے ایک بات کرنی ہے۔ مولوی صاحب اس نے ایسے گھور کے دیکھا، اللہ اکبر، باپ کی سانسوں کا سلسلہ ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا تھا تیری بہن کے رشتے والے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کی زندگی میں رخصت کر دو۔ مولوی صاحب پتہ ہے اس نے یوں کر کے پہلے مجھے گھور کے دیکھا، پھر اس اپنے باپ کو گھور کے دیکھا، اور پتہ مولوی صاحب دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور اپنے مرنے والے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اما ہلے اس مصیبت ہوتے میری جان چھٹی کوئی نہیں، تو دوسری مصیبتیں میرے گل پا رہی ہیں، مولوی صاحب اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ یا نہ باندھ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس بہن کو لے کے آ جس نے لال جوڑا اس کی وجہ سے پہننا تھا۔ وہ بہن میرے پاس آ گئی، میں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دی، میں نے کہا اللہ کرے یتیم کی عزت کی اللہ حفاظت کرنا۔ میں نے کہا بتا تیرے بھائی کو پر کے سر پہ پگڑی باندھ کر سربراہ بنا دوں؟ کہنے لگی مولانا اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن کل صبح کی بات ہے، رات ابا مرا، کل صبح کی بات ہے، مولوی صاحب بجلی گئی ہوئی تھی، صبح لوڈ شیڈنگ تھی، یہ ناشتے کے لیے بیٹھا، میں گرم گرم روٹی پکا کے لے کے آئی، مولانا یہ ناشتہ کر رہا تھا، بس میری غلطی، میں اس کی چرپائی پہ جا کے بیٹھ گئی، مولانا میں نے اپنے دوپٹے سے یوں کر کے پنکھا جلنا شروع کر دیا، مولانا اس نے میری طرف دیکھ کر اللہ اکبر روٹی کا ٹکڑا ہی میرے منہ پہ مار دیا اور کہنے لگا روٹی تے مینوں کلیاں بہ کے کھان دیا کرو، تانوں ویکھ کے میری روٹی ختم ہو جاندی ہے۔ مولوی صاحب اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ یا نہ باندھ، ایمانداری سے بتاؤ اگر میرے عزیزو اس کے سر پہ پگڑی باندھ دی جس نے مرنے کے بعد یتیم بہنوں کو رلایا، اگر اس کے سر پہ پگڑی باندھ دی جس نے ماں کو بیماری میں رلا رلا کے ترسایا، تو عبدالحنان سمیت یہ سارے جگرہ رکھنے والوں تم خدا کے دربار اللہ کے دربار میں ایسی پکڑ میں آؤ گے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جھگڑے عدالتوں کے اندر چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، عدالتوں کے اندر جھگڑے چلا کرتے تھے۔ بولا اور بات بتاؤ آپ کو، اے کون ہے ساڈے علاقے دا سب تو نیک انسان ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، 1 سال مکے میں اعتکاف کرتا ہے، 1 سال مدینے میں اعتکاف کرتا ہے۔ مولوی صاحب روزہ رسول کی چھاؤں میں وہ جنت البقیع کے دروازے کی طرف اس کا اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے، 200 بندہ مالنا افطاری تے سحری بہندا ہے، حاجی صاحب بڑے سخی نے بڑی سخاوت کردے نے، جڑا بوے چڑھ پے تے پانی تے بغیر آندا کوئی نہیں، مولوی صاحب جڑی کوئی آکھ دے حاجی صاحب بوجھ ہاتھ پا کے ہر کوئی لٹا دیندے نے۔ میں نے کہا بڑا سخی ہے، میں نے کہا اس مرتبہ بھی دسترخوان لگایا تھا، کہ پورے 10 دن لایا دسترخوان، کیا تھا جرے دسترخوان پر؟ عجبہ کھجوریں تھی، شکری تھی، قلمی تھی، امبر تھی، اللہ اکبر، اور مبروم تھی، زمزم تھا، لبن لبادی تھی، مشروبات تھے، چاول تھے، مرغی تھی، ساری چیزیں تھی۔ میں نے کہا واہ واہ، کا 200 بندہ کھا کے گیا۔ میں نے کہا دسترخوان کھا کے انشاءاللہ جنت الفردوس پہ پہنچ گیا۔ میں نے یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو بجائے جنت میں جانے کے وہ دسترخوان حاجی کے منہ پر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اوہ مدینے کے اندر مدینے کی کھجوروں کا افطاری کا دسترخوان، رمضان المبارک کا دسترخوان، یہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا یا اللہ ان فرشتوں سے پوچھ کے بتا کہ دسترخوان تو جنت الفردوس میں جانا چاہیے تھا، یہ زمین پہ کیوں آ گیا؟ کہ فرشتے بھی بڑی موج مستی میں بڑے خوش ہو کے دسترخوان لے کے آ رہے تھے۔ جب قریب آسمان کے دسترخوان پہنچا تو فرشتوں نے ایک ایک کر کے کو نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کیسے لے کے کیوں نہیں آتے؟ کہ اللہ اس گندے دسترخوان کا کیا کام؟ اس کونے سے بیٹی کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، اس دسترخوان کے کونے سے بہن کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس دسترخوان پر بہنوں کے حق کا ڈاکہ ڈلا ہوا، رب العالمین کی قسم ہے جب تک باپ کی وراثت میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گا، باپ کو حصہ نہیں دے گا، تو مدینے میں جا کے اجوا کھجور سے لوگوں کو افطاری کرا، جب تک حصہ نہیں دے گا خدا کی قسم تجھے ایک کھجور کا بھی اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ 2 بیٹیوں کو حصہ،
یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ نے مجھے بھی 4 بال داڑھی کے بزرگی کے دے دیے. میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ اکبر بیوی تیری ہو سوئے رات کو تیرے ساتھ دوائی دے پیسے ابے کو لے لے, سکول دے پیسے ابے کو لے لے, سبزی دے پیسے کیوں ابا کیوں دے. جس دن بیٹے کو دولہا بنا کر اپنی نو لے کے آیا اگلے دن فیصلہ کر بیٹے میرے 4 کلے میں سے 1 کلہ تیرے نام ہے, وائی کر اجاڑ تیری مرضی تاکہ تیرے بچے خوشحال ہو. ابا جی میرے عزیزو چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے, ابے دہاتے سب کچھ ہے. اللہ اکبر. یہ پوتا امی کو کہتا مجھے 2000 روپے دے, دادے کو پتر میرے کو نہیں ابے کو مانگ. ابا کہتا نا میری تو ضرورت نہیں پہنتی, رب العالمین کی قسم ہے. پھر تم کیا سمجھتے ہو ایسے پوتے تمہیں مسجد میں لے کے آئیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ایسے پوتے رات کو تمہارے سر میں تیل لگائیں گے؟ رب العالمین کی قسم ہے نہیں یقین آتا تو اپنی نو اور پوتوں کے کمروں کے دروازوں کو کان لگا کے سن لینا, یہ تمہارے مرنے کی راتوں کو بددعائیں کرتے ہیں. کدو مرے گا کدے جان چھٹے گی. پوتے کو خوشحال بناتا, لے میرے بچے یہ تیرے باپ کا حصہ, بہنوں کو بلاتا, بھتیجوں کے سامنے پھپھیوں کو دیتا. خدا پاک کی قسم باپ بیٹیوں کی اپنی وراثت میں زندگی میں قدر کرتا. مجال نہیں تھی پھپھو کو بھتیجا تانے دے کے مارتا. تو مروائے نے اپنی ایک ایک بات کا علماء سے دعائیں لے کے جاؤں گا, ذمہ دار ہوں. بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ بیوی تیری ہو سوئے تیرے ساتھ, خوبصورتی تیرے لیے, اب تیری نسل کے لیے پیٹ یہ روزانہ پھڑوائے ہر سال. اگر یہ کہے میں نے سسرا میں نے میک کے جانا ہے, یہ کہے میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے میں نے ابے کو کیوں ابے کو لپوچ. تم اپنی زندگی کو ہلکا کرو خدا کے واسطے, اپنی زندگی کو پریشان نہ کرو, نہ لوگوں کی بد دعائیں لو. وراثت ہے, ہر سال وراثت لکھو اور کہہ دو بیٹے یہ تمہارا حصہ, ہاں یہ میں نے بچا کے رکھا ہے. بیٹے میں اڑکی کرنا ہوں, روٹی بھی میرے سے چبائی نہیں جاتی, ٹھنڈا گرم پانی بھی میرے سے پیا نہیں جاتا. بس پتر کمائی میری ہوگی, فصلوں کے اندر خدا برکت دے گا. میرے پترا ہر سال تو مجھے حج کے لیے لے جایا کر, خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا. ہر سال مجھے عمرے کے لیے لے جایا کر, خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا. اے بچے مجھے ساری کمائی میں سے 10 لاکھ روپیہ سال کا دے دیا کرو. میری بہن بھی ہے, میرے مامے بھی ہیں, میرے مسیر بھی ہیں, میرے ملیر بھی ہیں, میری پھپھیر بھی ہے, میرے رشتہ دار بھی ہیں. میں نہیں چاہتا تیری پھپھیوں کو اپنی بہنوں کو میں تیرے سامنے ننگا کروں. وہ آ کے بھائی کو بات کہے گی اور اللہ اکبر میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹے کو پھپھی نو 500 روپیہ دے دے, پھپھی نو 1000 روپیہ دے دے. میرے عزیزوں پھر مجھے کہنا پڑے گا جو نفسا نفسی کا عالم اب اپنے گھر کے اندر کر رکھا ہے, اس نفسا نفسی کے عالم کو دیکھ کر کسی دیکھنے والے نے کہہ دیا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ اکبر. جن کی رونقیں گھر کے اندر ہوا کرتی تھی انہوں نے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. میرے عزیزوں جن گھروں سے قرآن کی تلاوت آنی چاہیے تھی خدا کی قسم موسیقی کا رواج عام ہو گیا ہے. ہائے ری میری بدنصیبی, میں سر پہ ہاتھ رکھ کے روؤں نہ تو کیا کروں. جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے میرے عزیزو, درود نبی پر پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کر 1.5 گھنٹہ حضور کی سیرت کو بیان کر کر یہ شادی کے اندر نکاح پڑھانے والا مولوی جاتا ہے. مولوی صاحب ہلے بلاد دے رہے چے, کیوں منہ نہیں ٹوٹتا, کیوں نہیں ہاتھ پھوٹتا خدا کے واسطے, او کیوں تم اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہو. دلہن بنا کے تم نے اسے جنت کی حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے. کہتے مولوی صاحب دعا کرو روٹی برکت رہ جاوے, مولوی صاحب دعا کرو عزت رہ جاوے. 3 گھنٹے تک برات مولوی بیٹھا ہوا ہے, 3 گھنٹے تک میوزک چل رہا ہے, ٹو 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 کی آواز آ رہی ہے. اوتھے فتوے کتھے گئے, اوتھے فتوے کتھے گئے, اوتھے مسئلے کتھے گئے. الحاج بھی میوزک والی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. چاہیے تھا اٹھ کے آ جاتا, دنیا تجھے پوچھتی, کہتا نوندرا لینا لے, نہیں تو بابو تیری روٹی تو جو مبارک ہو. مجھے وہ آواز مت سنا جس آواز کو سن کے آمنہ کے لال نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. 3 میل پیدل چل کے گئے. فرمایا انس وہ بانسری کی منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے. خدا پاک کی قسم جس گانے کی آواز کو نبی منحوس کہے وہ تیری شادی میں برکت کیسے لا سکتی ہے, تیری بیٹی کا سہاگ کیسے بچا سکتی ہے. اللہ اکبر. اور میرے پیارو کنجسٹڈ ماحول ہے, چھوٹا ماحول ہے, گھر چھوٹے مکان چھوٹے. برات کو بے شک شادی حال میں بٹھاؤ, گراؤنڈ کے اندر روٹی کرو, لیکن پاک دھی کو جس کے اوپر اللہ نے اپنی غیرت کے نور کے پردے ڈالے ہیں, خدا کے پاک کی قسم اس بچی کی مووی نہ بنواؤ اور ساری برادری کے سامنے رخصت نہ کرو. بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرو. مولانا میری پہلی بہن کی سن 1982 کے اندر شادی ہوئی.
برات حیدرآباد سے آئی تھی. اس وقت شاہین گاڑی علامہ اقبال ایکسپریس شاہین گاڑی کہتے تھے. وہ حفظ آباد سے میرے عزیزو حیدرآباد گئی. گاڑی کا ٹائم میرے عزیزو 5:45 بجے تھا. گرمی کا موسم تھا, سورج غروب نہ ہوا. میرا باپ اڑ کے بیٹھ گیا, مجھے نہیں پتا گاڑی آئے یا چلی جائے, جب تک سورج غروب نہیں ہوگا میں اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکالوں گا, اندھیرے میں بیٹی کو نکالوں گا تاکہ گلی والوں کی نظر نہ پڑ جائے, محلے والوں کی اور برات کے ساتھ آنے والے غیر محرموں کی نظر نہ پڑ جائے. ہبت اللہ کی بیٹی موٹی ہے یا پتلی ہے, ایسے غیرت والے باپ کہاں چلے گئے؟ میں نے میرے عزیزو جنریٹر کی روشنیوں میں, میں نے یو پی ایس کی روشنیوں میں, میں نے بلبوں کی روشنی میں اپنا ٹرانسفارمر اپنے گھر پہ لگایا. اللہ اکبر, مجھے فانوس کی روشنی نظر آئی لیکن غیرت والی ماں, غیرت والا باپ ہی نظر نہیں آیا. اے بھی کوئی بزرگوں غیرت ہے, بیٹی کی شادی ہو اور باپ بیٹی کے ساتھ لگا ہو کے نہ چلے. تیرے دروازے پہ کتا آ جائے, غیرت والا تو اتنا کتے کو بٹا مار کے بگاتا ہے. تینوں نہیں پتا اتنے دیا رہ دیا نے اس دی کو اس موبائل والے کے ہاتھ کیوں بیچتا ہے 2 گھنٹے کے لیے؟ ڈریسنگ روم میں شادی ہال کے اندر, تم تو بہت متقی لوگ ہو, میں تمہیں بڑے شہروں کا حال بتا رہا ہوں. ڈریسنگ روم کے اندر جب بیٹی کو دلہن بنا کے بیٹھی ہوتی, ابا ہاتھ پکڑ کے موئی والے کا لے کے آتا ہے, اے لیتی چنگی طرح بیٹی موئی بنا لے. وہ کہتا ہے آپ بھی اینج کر, لتا چاہ ہاتھ چاہ ذرا اینج کر, ذرا کھلا. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو, ہم تو اتنے غیرت والے تھے, ہمارے گھروں کے اوپر سے پرندے بھی ہمارے سے اجازت لے کے جایا کرتے تھے. اب بغیرتی کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی اور موئی والا اس کو منہ سیدھا کرنا ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ رابعہ بصری بنے گی؟ خدا کے واسطے یہ سیرت ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. کائنات کے اندر سید الانبیاء سے بڑا عزت والا کوئی نہیں, اور کائنات میں ساری بیٹیوں میں نبی کی بیٹی فاطمہ سے بڑی عزت والی کوئی نہیں. علی پاک نے گھر کا پردہ ہٹایا, سیدہ فاطمہ الزہرا کا لباس دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فاطمہ لگتا بھوک کی وجہ سے بھوک دماغ کو چڑھ گئی. علی کیا ہوا؟ کہ تو نے سردی کے کپڑے گرمی کے موسم میں پہن لیے. فاطمہ گرمی بڑی ہے, پتلے جوڑے پہن تیرے پاس ہے کوئی نہیں. تو علی پتلے جوڑے بھی میرے پاس ہیں, سردی کے بھی میرے پاس ہیں. علی تجھے پردے سے ابے کی نبوت والی انگلیوں کی خوشبو نہیں آئی؟ ہاں آئی تو کس لیے آئے تھے؟ کہ علی ابھی میرا ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں گئے اور گھر کا پردہ اٹھا کے گئے. فاطمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کے کہا محمد اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی کلمہ پڑھنے والیوں سے کہہ دو ایسا جسم پر ایسا لباس نہ پہننا جس لباس کی باریکی میں غیر محرم کو جسم نظر آنے لگے. اے بیٹی, باریک لباس میں جو جسم نظر آئے گا, خدا پاک کی قسم جنت تو کیا وہ جسم جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. علی میں ڈر گئی, اپنے رب سے ڈر گئی. علی میں نے گرمی کے اندر موٹا لباس پہن لیا تاکہ یہ گھر کی دیواروں کی بھی میرے چہرے پر, میرے جسم پر, ان گھر کی دیواروں کی بھی نگاہ نہ پڑے. اللہ اکبر. بیٹی کا نام فاطمہ, لیکن کرتوت کافر والے. کافروں پہ معاویہ کوئی شان صدیق اکبر, کوئی شان برحق ہے. اللہ کی قسم سچ ہے, ان جیسے لوگ نہ دنیا میں پہلے آئے نہ قیامت تک آئیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ حق ہیں, ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا کے طبقے دنیا میں مل گئے, لیکن ہمارے گھر میں ان کے نام نظر آ رہے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ دور دور تک کردار ان کا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. دور دور تک ان کے اندر حیا کا دامن, جو حیا والا حصہ تھا وہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے. میرے بابو جی خدا کے واسطے اپنی آنکھ کو بے حیائی سے بچا لو, اپنے دماغ کو غلط سوچوں سے بچا لو, اپنی زبان سے ناشائستہ غلط گفتگو سے بچا لو, اپنے ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو, اپنے پیروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو, اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اپنے وجود کو, اپنے لباس کو, اپنے ماحول کو, اپنے لباس کو, اپنی غذا کو خدا کی نافرمانی سے بچا لے, اور اپنے جسم کے اوپر لبادہ مصطفیٰ کی غلامی کا اوڑھ لے. پھر قبر میں بے فکر ہو کے جا. رب العالمین کی قسم ہے, عبدالحلال ذمہ داری سے کہہ رہے, نافرمانی سے اپنے وجود کو بچا کے جائے گا اور حضور کی غلامی ساتھ لے کے جائے گا. برتے دم تک قیامت کی صبح کو دیکھ لینا, خدا تجھے بھی محفوظ رکھے گا, تیرے ساتھ خدا تیرے کفر کو بھی محفوظ فرمائے گا. وگرنہ بابو جی گارنٹی کوئی نہیں.
اگر اللہ کے حکم توڑ دیے اور نبی کے طریقے چھوڑ دیے، بابو پھر تو میلاد کرا یا جلسے کرا، اگر تجھے آمنہ کا لال سمجھ نہیں آیا تو پھر میرے عزیزوں قبر میں ذرا خوشیار ہو کے جانا، اسلحہ لے کے جا اور بھاوے تیر تلوار لے کے جا، بھاوے امریکہ کی مدد لے کے جا، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جو خدا مصطفیٰ کو ناراض کر کے قبر میں گیا، اللہ کی قسم نہ اس کے جسم کی کوئی گارنٹی نہ کفن کی کوئی گارنٹی ہے۔ بس آخری بات آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کر کے جا رہا ہوں، اور بابو اساتے کھے کھا دیے، معاف کرنا یہ بے تو بے کرامی، اساتے ساری زندگی کھے کھا دی، نہ اسکول دیکھا نہ مدرسہ دیکھا، یہ بچے ان پر تو خدا کے واسطے رحم کھاؤ، ان پر تو خدا کے واسطے رحم کھاؤ۔ اتنا سا بچہ اسے یہ نہیں پتا باپ کا جنازہ اٹھے تو بچوں کو دوستوں سے چاچو ابو نو کتھے لے کے چلنے نے، امی کا دامن پکڑ کے کہتے ابا کتھے چلا گیا، ابا آیا کوئی نہیں، پہلے 10 دن ماں تو بچوں کو پیار کر کے سلاتی ہے، سو جا ابو صبح آئے گا، سو جا ابو صبح آئے گا، کہ رات کو خوابوں میں اٹھ کے ابو کو دیکھ کے روتا ہے، امی ابو آیا کوئی نہیں، ابو آیا کوئی نہیں۔ کم از کم اس کے پیار کا تو لحاظ رکھو، مرنے کے بعد 8-10 دن تک اس کے آنسوں کا تو خیال رکھو، اس کے ننھے ہاتھوں کے اندر ایسی قبولیت رکھ کے چلے جاؤ، اس کی زبان پر ایسے بول رکھ کے چلے جاؤ، یہ رات کو بستر پہ لیٹا لیٹا آنسو یہاں سے نکالے اور روتا ہوا کہہ دے اللہ میرے ابے نو معاف کر دے، اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھے، اللہ اس کے زبان کے بولوں کو اللہ جنت کا پکھا جنت کا بگوڑا بنا کے باپ کی قبر کے اندر اتار دے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کرے تیری میری اولاد ایسی پیدا ہو جائے۔ اللہ مولانا اللہ اکبر صفدر شاہ صاحب نے میرے بچوں کو، میری فیملی کو، میری بیوی کو خاکوانی تشریف لاتے، یقین ڈالو پردہ شرل جائز ہے، لیکن یہ نظرات کو میں اندر لے کے آتا ہوں، یہ میرے گھر سے انگ سے واقف ہے، جب بھی میں گھر جاتا ہوں بچے یا مجھے صبح ملے بابا آگے بابا آگے، بس میں ان سے یہ کہتا ہوں بچوں میری بیماری کے وارث نہ بنو، میری صحت کے وارث نہ بنو، اور میری بچی میرے دونوں بچوں میری قبر کے وارث ضرور بن جانا۔ اللہ اکبر، یہ نہ ہو خطیب پاکستان کو عذاب قبر ہو رہا ہو، اور میرے بچوں اتنا تو میرے پہ ترس کھانا، صبح صبح قبرستان آنا، نہ پڑھنا نہ قبرستان آنا، بس قبرستان کی دیوار دیکھ کے کہنا عرش والے اس احاطے میں ایک فقیر سو رہا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور میرے بچوں اللہ تمہیں دنیا کے اندر جتنی ترقی دے سب کچھ بھول جانا، اپنے باپ کی قبر کو نہ بھولنا۔ اور میرے ویرو جن کو تم نے باہر سے کمائی کما کر اتنا بڑا کیا، جن کو تم نے ڈالر پاؤنڈ کے اندر تولا، ان سے کم از کم وعدہ تو لو کہ میرے بچے آج نہیں کل میری آنکھ بند ہو جائے گی، پتر سارے رستے بھول جانا لیکن باپ کی قبر کا رستہ نہ بھولنا، تیرا جب دل کرے روزانہ آنا میری قبر پہ کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قرآن پڑھنا، زبان تیری ہل جائے گی، تیری زبان ہلنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ میرے عزیزوں کوشش کرو گے اپنے نسل کے لیے، ایک کو نہیں سب کو قرآن کے حافظ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی، ڈاکٹر کی ڈگری کا، انجینئر کی ڈگری کا، وکالت بیرسٹر کی ڈگری کا وارث بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی تو وارث بنا دو۔ دنیا کے عہدے دنیا میں عزت دلائیں گے، قرآن کے عہدے تمہیں دنیا آخرت کے اندر عزت دلائیں گے۔ تو کیا خیال ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے وکیل بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کا حافظ بناؤ گے انشاءاللہ؟ اپنی بچیوں پہ بھی رحم کھا کر انہیں بھی دین کی تعلیم دلواؤ گے انشاءاللہ۔ صرف یہ نہیں کہ بچیاں پڑھ جائیں، خود میں پڑھ رہا ہوں، 2 کام آج آپ کر لو۔ آج کے پہلی مرتبہ جلسے کے اندر میں آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، نہ چندے کا نہ مدرسے کا نہ کسی چیز کا، 2 مطالبے کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وعدہ کرو، روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی کریں گے 5 وقت کی نماز کی۔ دوسرا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تب، نہیں پڑھنا آتا تب، روزانہ 1 مرتبہ صبح کھول کے بیٹھ جایا کر، 1 بوسہ اس صفحے پہ دیا کر، 1 بوسہ دیا کر اور سینے سے لگا لیا کر، اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا، اللہ میں کسرے نکال دیتا، میں پورا قرآن پڑھ کے سناتا، اللہ مجھے توفیق دے دے۔ انگریزی انگلش عربی اردو بلا سکتا ہے اللہ، تو مجھے سے قرآن کے حرف کیوں نہیں پڑھوا سکتا؟ خدا پاک کی قسم ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، آواز آئی جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کبھی نہیں۔ اب سارے میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا الہ الا اللہ محمد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب میرے ساتھ مل کے کہیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب کہیے یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، سارے گناہوں سے جن سے تو ناراض ہوتا ہے. 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. غم نہ کرنا، کسی بدگمانی میں نہ رہنا. اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ کی قسم اللہ نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب قرآن ایمان والی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی اختیار کرو گے انشاءاللہ تعالی اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. ایمان یقین کی اللہ دولت عطا فرمائے. ایمان یقین کے اندر اللہ ترقی عطا فرمائے. دنیا کے اندر جو ضرورتیں اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے. دیکھو بھائی، جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں. رحمت عالم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کی شفقت، علماء کی قدر نہیں کرتا، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، سید زادے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا دعا وہ فرمائے، دعا وہ فرمائے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ انہیں قبولیت کے لیے قبول کرے. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم استعملنا بسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعزنا من مضلات الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. مولانا صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما اور یا اللہ ان کے فیض کو یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ ان کے فیض کو پھیلا اور یا اللہ ہم سب کو بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ سب حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ یا اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کی خدمت جس حال میں کر رہے ہیں سب کی خدمات کو قبول فرما. ہمیں ان کا معاون اور مددگار بنا. اے اللہ مدارس کو آباد فرما. یا اللہ اس جلسے کو منعقد کرنے میں جن حضرات نے حصہ لیا ہے سب کو بہترین جزا نصیب فرما اور یا اللہ اس کا ثواب ان کے ہم سب کے والدین کے ارواح مبارک کو ہدیہ فرما. ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا اور ہمیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ شریعت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پابندی نصیب فرما. یا اللہ ہر حال میں یا اللہ شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جہاں جہاں بھی مسلمان کفار سے لڑ رہے ہیں مسلمانوں کو غالب اور کفار کو مغلوب فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ یا اللہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفار پہ ڈال دے اور یا اللہ مسلمانوں کو متفق اور متحد فرما اور کفار کے آپس میں انتشار پیدا فرما. اے اللہ ان کو آپس میں لڑا دے
اور یا اللہ مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے بد اعمال حضور کی خدمت میں پیش نہ فرما، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یا اللہ ہمیں خود بھی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر میں یا اللہ دین کے چرچا پیدا فرما، اور یا اللہ قرآن کا نور نصیب فرما، گھروں کو ذکر کے ساتھ آباد فرما، اور ہمارے مشائخ کے درجات بلند فرما، ان کو بہترین جزا نصیب فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمیں یا اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے راستے پہ چلا، اے اللہ بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، جزا اللہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا خیرا بما هو آلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی ہم سب کو نصیب فرما، ہر شر جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرما، حلال کی برکت والی سب کو وسیع روزی نصیب فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ دین کی محبت نصیب فرما، دینداروں کی محبت نصیب فرما، ہمیں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور با ادب اور با نصیب بنا، بے ادبی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔